اما بعد اسٹیج پر رونق افروز حضرت مولانا سید وسیم الدین صاحب نائب ناظم مدرسہ عربیہ نعمانیہ اور مدرسہ عربیہ نعمانیہ کے جميع اساتذہ کرام، مہمانان نظام اور عزیز طلباء، سب سے پہلے میں اپنی طرف سے دل کی گہرائیوں سے یوم جمہوریہ کی مبارکبادی آپ کو پیش کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ایسے خوشیوں کے موقع ہمارے اور آپ کے زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار لاتے رہیں۔ یوم جمہوریہ کا مطلب یہ ہے کہ ملک کی آزادی کے بعد اس ملک کو چلانے کے لیے کچھ اصول، دستور، آئین اور قوانین طے کیے گئے۔ اس وقت میں جن بڑے اکابر نے مسلمانوں کے دستور سازی کے اندر، قانون کے وضع کرنے کے اندر لاکھوں صفحات، سینکڑوں ملکوں کے دستور اور آئین کو پڑھ کر جو ہمارے ملک کے لیے بہتر ہو سکتے تھے وہ قانون وضع کرنے میں ہمارے بڑوں میں جو دو اہم نام ہیں، وہ ایک جمعیت العلماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا حفظ الرحمان سیوہاری رحمۃ اللہ علیہ، اور ایسے ہی حضرت مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ، احمد اللہ آسامی، یہ وہ بڑے ہیں، اور ایسے ہی سینکڑوں تعداد میں خواتین بھی اس کے ساتھ 100 تک کی تعداد تھی، جس میں کئی مرد اور عورتیں اور بالخصوص مسلمانوں نے عالم کے احوال اور عالم کے لا اور قوانین کو پڑھ کر ملک کے لیے جو بہترین دستور ہو سکتا تھا وہ دستور وضع کیا۔ ایسے ہی آج کے دن ہم یاد کریں گے بی آر امبیڈکر کو کہ جنہوں نے اس ملک کو جو دستور دیا ہے اور اس دستور میں جن چیزوں کو خاص طور پر انہوں نے وضع کیا ہے اور جس کی وجہ سے آج ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے، اور جو نفرت پسند، تعصب پسند اور ملک کے مخالف لوگ ہیں وہ بھی آج اس دستور کے ہونے کی وجہ سے بے بس ہیں، کام کر نہیں پا رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس ملک کا دستور بی آر امبیڈکر اور ان کی جو ٹیم اور رفقات ہے جنہوں نے ان قانون کو وضع کرنے کے اندر بہت اہم رول ادا کیا، اور پسماندہ اور پچھڑے ہوئے ایس سی، ایس ٹیز اور اقلیتوں کو جو حقوق انہوں نے دلائے ہیں کہ جس کی وجہ سے آج سب خوشحالی کی ساتھ ترقی کی طرف اور اپنے اپنے مذاہب پر چلتے ہوئے، مذاہب کی دعوت دیتے ہوئے کام کر رہے ہیں۔ اس وقت میں ہم سب کو جس بات کو دہرانا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم آج کے دن اس بات کو اس وجہ سے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جشن اس لیے منا رہے ہیں ہم کہ ہمارے ملک کو ایک دستور اور قانون ملا۔ تو یہ دستور اور قانون اور آئین پر ہم چلیں گے، اس کا عہد ہم کو لینا ہے۔ آج ملک کے سارے باشندوں کو 26 جنوری کے مناسبت سے یہ عہد کو دہرانا چاہیے کہ جیسے ہمارے بڑوں نے ہم کو یہ دستور اور آئین دیے ہیں اس ملک کے بہتری کے لیے، ہم سب اس بات کا وعدہ کریں کہ ہم اس کے قانون پر چلنے کے یعنی عہد کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے بھی ہم کو یہی سکھایا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ملک کا باشندہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نبی کا غلام اور اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے بھی اسے چاہیے کہ ملک کے قانون کو کا پاس رکھے، لحاظ رکھے، اس پر چلے اور اس کے قانون کے مطابق اپنی زندگی، اپنا سماجی، اپنا سیاسی، اپنے معاشی، اپنے معاملات کو
دستور کے کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں پورا کرنے کی کوشش کرے۔ حضور علیہ السلام اتنے عہد کے پابند تھے کہ آپ علیہ السلام نے جب یہ آیت آئی السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یہ دستور بنا دیا گیا، اللہ کی طرف سے یہ قانون آ گیا۔ پھر ایک مدینے میں ایک خاتون نے چوری کی، ایک صحابی آ کر سفارش کرنے لگے اور یہ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خاتون جس سے چوری کا عمل ہو گیا ہے یہ اپنے قبیلے کی ایک بڑی نامور خاتون ہے، اگر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا اور اصول اور قانون پر عمل کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے سارے قبیلے کے اوپر ناراضگی آ جائے اور وہ اسلام سے دور ہو جائیں۔ ان کو راضی کرنے کے لیے آپ قانون کا لحاظ کیے بغیر قانون کی بالادستی کے ساتھ اس کو معاف کر دیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے اس وقت میں فرمایا کہ تم اس کی سفارش کرنے آئے ہو، اس مجرم کی سفارش کرنے آئے ہو، اس غلطی کرنے والے کی سفارش کرنے والے آئے ہو، سنو، اگر لو کانت بنت محمد لسرقت لقطعت یدها، آپ علیہ السلام نے فرمایا میری لخت جگر نور نظر فاطمہ بنت محمد بھی اگر یہ عمل کرتی تو میں ان کو یہی سزا دیتا جو سزا میں ان کے اوپر نافذ کر رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اور آپ نے امت کا مزاج ایسا بنایا تھا، آپ نے اپنے ماتحتوں کا مزاج یہ بنایا تھا کہ وہ اصول کے پابند ہوتے ہیں، وہ قانون کے پابند اور لحاظ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ جو دستور بنایا اور طے کیا گیا اس کے مطابق چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بے مثال خلافت رہی ہے۔ ان کے زمانے میں کسی شہزادے نے مسابقت ہوئی، گھوڑ دوڑ کے اندر شہزادہ پیچھے ہو گیا، کوئی غلام کا بچہ آگے ہو گیا، ایک نوکر کا بچہ آگے ہو گیا، تو یہ شہزادے نے اس نوکر کو ڈانٹا، غصے میں اس کو مارا۔ یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی کہ ایک شہزادے نے اپنے حسب نسب کے کریم اور شریف ہونے کی وجہ سے، اعلیٰ اور عمدہ ہونے کی وجہ سے، تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے اس فقر پر ایک حقیر اور جس کا حسب نسب کم ہے، مال کے اعتبار سے پیچھے ہے، خاندان کا کوئی اس کا نشان نہیں ہے، ایسے شخص کو اس نے مارا ہے۔ یہ معلوم ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس غلام کو بلایا، بھری محفل میں حج کے موقع پر سارے لوگوں کے سامنے اس شہزادے کی پیٹھ ننگی کی اور گھوڑا اس غلام کے بچے کے ہاتھ میں دیا اور یہ کہا کہ اپنا بدلہ لے لو۔ جب وہ مار کر تھک گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا منذ کم استعبدتم الناس، کہ کب سے تم نے لوگوں کو غلام بنایا ہے، حالانکہ ولدتہم امہاتہم احرارا، کہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا اور تم نے کب سے ان کو انسانوں کو غلام بنا لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک معمولی شخص کا انتقام اور اس کا بدلہ اور اس کے ساتھ عدل و انصاف قائم کیا۔ تو یہ مسلمان ہونے کے ناطے بھی اور اس ملک کا شہری ہونے کے بھی ناطے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو دہرائیں، عہد کریں۔ آج 26 جنوری کے وقت ملک کے سارے لوگ اس بات کو عہد کریں کہ ہم دستور کے مطابق زندگی گزاریں۔ وہ لوگ بھی جو دستور کو نافذ کرنے والے ہیں، وہ ادارے بھی جو دستور کے مطابق فیصلے کرنے کے پابند ہیں، عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں اور انتظامیہ چلانے والے ہیں اور عوام الناس ہے، سب کو اس بات کا عہد کرنا چاہیے۔ ہماری عدالتوں میں انصاف کا ترازو لے کر کھڑے ہونے والی دیوتی کے
اس کے آنکھوں کے اوپر کالی پٹی رکھ دی جاتی ہے اس بات کے اعلان کے لیے کہ عدالت کسی کا مذہب نہیں دیکھتی، عدالت کسی کی جنس نہیں دیکھتی، عدالت کسی کی شہریت نہیں دیکھتی، عدالت یہ دیکھتی ہے کہ حق پر کون ہے، غلط کون ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، کس کا حق چھینا جا رہا ہے، کس کو حق دلانا چاہیے۔ لیکن اس بات کو چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ آج بڑے بڑے معاملے آستھا کی بنیاد پر کیے جا رہے ہیں، میجورٹی اور اکثریت کی بنیاد پر، اس کے جھکاؤ کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ یہ ملک کے لیے بہت بری نقصان دہ چیز ہے، ملک کو کھوکھلا کر دینے والی ہے، اور ظالموں، جابروں اور غلط کام کرنے والوں کو تقویت اور ہمت دلانے والی بات ہے۔ اس وجہ سے آج کے دن ہمیں چاہیے کہ سارے ہم ہندوستانی اس بات کا عہد کریں کہ ہم جیسے ہمارے بڑوں نے اس ملک کی ترقی کے لیے جو دستور دیا ہے، جو آئین وضع کیے ہیں، جو سنویدھان ہم نے اپنے آپ کو دیا ہے، ہم نے دیا ہے، اپنے آپ کو دیا ہے، اگر ہم ہی عمل نہیں کریں گے تو ملک ترقی نہیں کرے گا۔ اور آخر میں اس بات کو بھی میں دہرانا چاہوں گا کہ اس وقت میں اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو بولا جائے کہ ہم وطن سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ لوگ آج اس بات کو اٹھا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے وطن سے محبت نہیں ہوتی، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ وطن سے محبت ایک فطری عمل ہے، یہ ایک نیچرلی یہ چیز ہے انسانوں میں۔ جانوروں کو دیکھیے آپ، ہم بسا اوقات مرغی لاتے ہیں اور لا کر چند دن تک گھر میں کبوتر، مرغی، جانور، بلی اور بکریوں کو پالتے ہیں تو اس گھر کو اس سے ایسی لگاؤ ہو جاتی ہے، وہ فروخت ہو جانے کے بعد بھی بسا اوقات دوڑ کر آتے ہیں۔ کیڑے مکوڑوں کو دیکھیے، ان کو اپنی بلوں سے محبت ہوتی ہے، تو ایک انسان کو اپنے ملک سے کیسے محبت نہیں ہو سکتی؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن کی محبت سکھائی ہے۔ آپ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر رہے تھے، پلٹ کر مکہ کو دیکھ رہے تھے، کعبے کو دیکھ رہے تھے، اور فرما رہے تھے کہ آپ نے فرمایا ما اطیبک من بلد واحبک الی لولا ان قومی اخرجتنی ما سکنت غیرہ۔ آپ نے فرمایا کہ کتنا خوشبودار میرا شہر ہے، مکہ کتنی پیاری جگہ ہے، کتنا میں محبت کرتا ہوں اس سے، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں کہیں نہیں جاتا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں یہ لکھا ہے، ایک تو اس سے مدینے کی محبت اور مکہ سے تعلق ثابت ہوتا ہے، دوسرے اس سے یہ پیغام بھی ملتا ہے، اس حدیث سے یہ مفہوم بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہر شخص کو اپنے وطن سے محبت کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا حضور علیہ السلام نے نقل کی اور فرمایا کہ ان ابراہیم نبیک و خلیلک وعبدک و خلیلک، اور فرمایا انا عبدک و نبیک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے نبی ہیں، آپ کے خلیل ہیں اور آپ کے بندے ہیں۔ انہوں نے ایک دعا کی تھی مکہ کے لیے، اور میں دعا کر رہا ہوں مدینے کے لیے اس ساری چیزوں اور اس ساری برکتوں کی جو ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے مانگی تھی، میں مدینے کے لیے مانگتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث سے ہم سب یہ کہہ سکتے ہیں، ہر ملک کا باشندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جو حضرت ابراہیم نے مکہ کے لیے مانگا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعائیں مدینے کے لیے مانگی، ہر شخص اپنے ملک کے لیے مانگ سکتا ہے۔ میں اپنے ملک کے لیے مانگوں گا، اللہ تعالیٰ وہ سارے خیر، عدل، انصاف، امن و ترقی ہمارے ملک کو عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خوشی کا موقع بار بار ہم کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی جمہوریت کو اور اس کے دستور پر سبھی کو اس کا پاس لحاظ کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔